کہ پاکستان ایک ایسی اسلامی اور فلاحی ریاست ہے جس کو رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر یا قوم کی بنیاد پر حاصل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ پاکستان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا۔ اور یہ بات سمجھیں، کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں، جو بھی اس کا اقرار کرتا ہے اس کو اللہ کا قرآن بھائی چارے والا اور نبی کی حدیث بھائی چارے والے رشتہ دیتی ہے۔ اسی لیے قائد اعظم جناح اور علامہ محمد اقبال کی آپ نے تقاریر سنی۔ میں آپ بچوں سے پھر گزارش کرتا ہوں آپ توجہ کریں۔ آپ نے ان کی تقاریر سنی، ان میں سے جو لاہور منٹو پارک میں ایک جلسہ ہوا تھا، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے تاریخی الفاظ کہے تھے۔ یہ زمین کا جو ٹکڑا ہے، مطلب پاکستان، جب پاکستان بنا نہیں تھا، ہم نے اس لیے نہیں حاصل کیا کہ ہم اپنا عہدہ چاہتے ہوں، اپنی بادشاہت چاہتے ہوں، اپنی مرتبت چاہتے ہوں، اپنی منزلت چاہتے ہوں، بلکہ اس لیے حاصل کیا ہے کہ اس میں مسلمان ایک اللہ کی عبادت کو کر سکیں، مسلمان دین کے حکام پر، اللہ کے کلام پر، نبی کے فرمان پر بآسانی عمل کر سکیں۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ جیسا کہ میں آپ کی سماعت کے نظر یہ بات کر چکا ہوں، اس سے پہلے کیا تھا کہ پاکستانی مطلب مسلمان اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، جبکہ ہندوستان اس میں کیا تھا؟ کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی جو ہے ستاروں کی پرستش کرتا تھا، کسی نے چاند کو اپنا معبود بنا لیا تھا، کسی نے سورج کو اپنا معبود بنا لیا تھا، کوئی پتھر کی بنائی ہوئی مورتیوں کی عبادت کرتا تھا، اور کسی نے سانپ کو اپنا خدا مانا تھا۔ تو میرے بھائیوں، آسان سی بات ہے، تو اس عالم میں جہاں اتنے لوگ ایک زمین میں رہتے ہوں، ایک معاشرے میں رہتے ہوں، اور وہ طرح طرح کی خداؤں کی عبادت کریں، کیا اس میں مسلمانوں کے لیے رہنا ممکن تھا؟ یا مسلمان اس اللہ کی عبادت کو کر سکتے تھے؟ بلکہ وہ لوگ مسلمانوں پر بھی ظلم و تشدد کے، ظلم و جبر کے پہاڑ توڑتے تھے، وہ اللہ کی بندگی نہیں کرنے دیتے تھے۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ہے، گائے کو انہوں نے ماتا بنایا ہوا ہے، اس کا پیشاب بھی پیتے ہیں، جیسا کہ آپ سارے سمجھتے ہیں۔ مسلمان ذبح کر دیں گائے کو تو مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے پیغام پاکستان یہ تھا کہ جس میں لا الہ الا اللہ کا پرچار ہو، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، جھولی بھرنے والا ایک خدا کو مانا جائے، اور اس کے علاوہ مسلمان جو ہیں ایک اللہ کی بندگی کر سکیں اور نبی کے فرامین پر عمل کر سکیں۔ یہ پیغام پاکستان ہے۔ اس سے پہلے میں تفصیلی بات آپ کے ابو ذر غفاری مسجد میں کی ہے، لیکن ماحول کے لحاظ سے بات قرآن پر بنتی ہے، اور آپ لوگوں کو رات کے اس ٹائم دے کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اکثریت ان بچوں کی ہے جو مجھے قرآن کے طالب لگتے ہیں، قرآن کے طالب علم لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور سے سننا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، ایک خط بالکل سیدھا کھینچا، اور ایک خط سائڈ سے کھینچا، جو سیدھا خط تھا اس کو وہ خط کاٹ رہا تھا، مطلب کہ لائن اس لائن پر آ کر لگ رہی تھی، اس کو کاٹ رہی تھی، اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک دائرہ بنایا۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیں، جو بالکل سیدھا خط ہے وہ صراط مستقیم ہے، وہ خط آپ کو جنت میں لے جاتا ہے، اور جو خط دوسری طرف سے آ رہا ہے اور اس خط کو کاٹ رہا ہے، ایسا سمجھے جہنم کے اوپر پل بنا ہوا ہے۔ جب بندہ خط کے بیچ میں سے آئے گا، دائیں نہ دائیں کا رہے گا اور نہ بائیں کا رہے گا۔ اسی لیے قرآن مجید جس کے علم نے رات کے گہے آپ کو
اس جگہ پر بٹھایا ہوا ہے۔ جب آپ اس قرآن مجید، یہ سیدھا خط قرآن مجید ہے، یہ ابدی اساس ہے۔ میرے بھائی، اگر زندگی میں خوشحالی چاہتے ہو، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو، اگر زندگی میں نعمتوں کی فراوانی چاہتے ہو، مال و دولت چاہتے ہو، گھروں کا سکون چاہتے ہو، رحمتوں کا نزول چاہتے ہو، میری ایک بات یاد رکھنا، قرآن سے وفا کرو گے، اللہ تعالیٰ وہاں سے تمہیں نوازے گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہے۔ اگر غلط راستوں میں پڑ جاؤ گے، اس خط کی طرح وہ الگ راستے، سیدھے راستے کو چھوڑ کر، پھر ہمارا مرتبہ، ہمارا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ سورہ رحمان کی میں نے پہلی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پیارے بھائیوں، دنیا میں اور بھی چیزیں ان کے مقابلے میں ہیں، لیکن ایسا پیارا رب کہ سورہ رحمان اس کی پہلی 4 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے عظیم چیزوں کا ذکر کر دیا۔ کیسے؟ الرحمن، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہے کہ نہیں ہیں؟ 99 نام ہے کہ نہیں ہیں؟ ہیں، لیکن الرحمن اللہ کا سب سے بہترین اور محبوب نام ہے۔ علم القرآن، بایو کیمسٹری، مختلف انگلش، مختلف قسم کے علم ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں کہ دنیا کا سب سے بہترین علم علم القرآن، قرآن کو سکھانا ہے اور قرآن کو سیکھنا ہے۔ اور تیسری چیز، خلق الانسان، چرند پرند انسان، آپ نے دیکھا ساری کی ساری پہاڑ، درخت، دریا، زمین اور آسمان، یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ خلق الانسان، لیکن سب سے بہترین اور اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو بنایا۔ علمہ البیان، چوتھی چیز، پہلا اللہ کے ناموں میں سے سب سے بہترین نام الرحمن، دوسرا کیا ہے کہ سب سے بہترین علم قرآن، اور سب سے بہترین تخلیق انسان، اور چوتھا جو علم ہے ہر انسان کا الگ پیشہ ہے۔ لوگ مختلف کاروبار کرتے ہیں، پیشوں سے منسلک ہیں، لیکن میرے بھائیوں، اے دین کے طالب علموں، آنے والے جگمگاتے ستاروں، آنے والے وقت کے، یہ بات یاد رکھنا، دنیا میں سب سے بہترین جو پیشہ ہے، دنیا میں سب سے بہترین جو کمائی ہے، علمہ البیان، اللہ کے قرآن کو اپنے زبان سے بیان کرنا، اللہ کے قرآن کی تبلیغ کرنا، اللہ کے قرآن کا پرچار کرنا، اللہ کے کلام کو پھیلانا۔ اپنے آپ کو عام نہ سمجھ لیے گا۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ آج آپ اس مجلس میں جمع ہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ، یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ایک کہ آپ اس مجلس میں بیٹھ کر دین کی بات سن رہے ہیں، اور اپنا موازنہ ان لوگوں سے کریں جو گلی میں کوچوں میں بیٹھے ہیں، کوئی سگریٹ کے مزے لے رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی غلط مجلس میں بیٹھا ہے، اور ایک طرف اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کیا ہے؟ آپ کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ آپ کو اپنی مجلس میں لے آیا، اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتا ہے، ان کی حرکات کی وجہ سے، ان کے سکنات کی وجہ سے، ان کی چال چلن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ مسجد میں آئے۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں بھیج جائے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، لیکن اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ آپ ہدایت کے طلبگار تھے، اللہ نے آپ کو لا کر اس مجلس میں بٹھا دیا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کا علم بہت بڑا علم ہے۔ عقبہ بن عامر ایک حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے اور ہم صفہ کے مقام پر تھے۔ چھوٹے بھائیوں، ذرا غور سے آپ سنیں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ ہم صفہ کے مقام پر تھے، نبی نے کہا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے وہ وادی بدخان سے عقیق کی طرف جائے اور 2 موٹی تازی صبح ادھر کرے اور 2 موٹی تازی اونٹیاں لے کر آ جائے؟ صحابہ نے کہا نعم، کیوں نہیں، اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مسجد میں صبح کرتا ہے اور قرآن کی 2 آیات سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے یا پڑھتا ہے؟ انہوں نے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، جو 2 آیات سیکھتا ہے اس کو 2 اونٹنیوں کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک کے برابر 2 کے برابر 3 کے برابر۔ لیکن ایک بات کہوں گا، ہم میں سے اکثر لوگ ہیں، آج سے 40 سال پہلے، میں تعریف کرنے کی کسی کا مجھے عادت نہیں ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو بولوں کہ یہ جو سامنے یہ چیز ہے نا، یہ آپ کے استاد کے کردار پر دلالت کرتی ہے۔ اگر آپ کا استاد اتنا اچھا ہے تو تب یہ کلاسیں چل رہی ہیں۔ آپ کو اللہ نے یہ وقت دیا، آج سے 30 سال پہلے جو لوگوں نے قرآن سیکھا، میرے پاس فجر میں نمازی آتے ہیں، باخدا مجھے جو ہے نا وہ پرانا سبق کہتے ہیں، درود شریف تک ان کو سبق آتا ہے نہ، ان کو اللہم انی ظلمت رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یا یہ نہیں آتی، اللہم ربنا نہیں آتا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ کیا ہوا؟ ہم نے دین کو ترجیح نہیں دی، دنیاوی کاروبار کو ترجیح دی، دنیاوی ڈگریوں کو ترجیح دی، قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ اس وجہ سے آج مسلمان ذلت اور پستی کا شکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو ترقیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو منزلتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو رفعتیں دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، جو قرآن سے منہ موڑتا ہے، نبی کے فرمان سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے احکام سے منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں اور آخرت بھی اس کی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ اتنے بھی چھوٹے نہیں کہ میری بات کو نہ سمجھو۔ اگر میں یہ سوال اٹھا دوں، آپ میں سے کتنے بچے ہیں یا کتنے بھائی ہیں ان کو نماز کے سبق کا ترجمہ آتا ہے؟ ایک بات میں بولوں آپ کو، بہت کم ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، توجہ کرکٹ گراؤنڈ میں گئی ہوتی ہے، کسی ٹی وی کے ڈرامے میں گئی ہوتی ہے، کسی گلی کوچے میں گئی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر میں ادھر آپ کے سامنے پشتو بولنا شروع کر دوں، وہی سمجھے گا جو پٹھان بھائی ہیں، سمجھ رہے میری بات کو؟ جو لوگ پنجابی ہیں یا کوئی کسی اور اور طرح کے ہیں تو وہ تو میری بات کو نہیں سمجھیں گے۔ اسی طرح آپ کو جب نماز کا سبق ہی نہیں آئے، ترجمہ ہی نہیں آئے گا، تو آپ کی توجہ بھٹکے گی کہ نہیں بھٹکے گی؟ تو یہ سارا قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، اللہ کی قسم اگر آپ اس کو پڑھیں نا، آپ کو اندر سے بھی شفا دیتی ہے، بیرونی بیماریوں سے بھی شفا دیتی ہے۔ جو بندہ کفر و شرک کرتا ہو، جس کے دل میں نفاق ہو، ایک بات یاد رکھو، اس کو قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ انسان جب قرآن پڑھتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو کسی کے اوپر جھوٹ باندھتا ہو، بغض رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، وہ قرآن کو پڑھے۔ باخدا کہ میں سورہ انفال پڑھتا ہوں، اس میں ہے جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے ان کے دل تھرتھرانے لگتے ہیں، جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہ اتنے آنسو بہاتے ہیں، جیسے صحابہ کی تفسیر پڑھے نا کہ ان کے تکیے گیلے ہو جاتے تھے جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، جب ان کو اللہ کی یاد آتی تھی۔ لیکن کاش رمضان میں ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، الف لام میم سے والناس تک ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، مجھے کوئی بھائی بتائے کہ میں اس آیت پر بڑا رویا؟ کوئی بھی نہیں۔ وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم میری بات کو آپ نے سنجیدگی سے لینا ہے کہ ہمیں سبق نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ آج قرآن کا ایک ترجمے کا ورڈ بتاتا ہوں، ہم۔ آپ سمجھو قرآن کا ترجمہ کتنا آسان ہے۔ لوگوں نے اپنی دکانیں چلانے کے لیے لوگوں کو یہ بات بتلائی ہوئی ہے، قرآن خود نہ پڑھنا، قاری سے نہیں پڑھنا، بس ترجمہ پڑھو گے تو آپ پر اتنے قانون لاگو ہو جائے، آپ غلط تشریح کر بیٹھو گے۔ ہم ورڈ قرآن میں 2150 سے زائد دفعہ آتا ہے، اور ہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کے۔ مشکل نہیں نا، جیسا دے پڑھتے ہو، ہی شی، یہ سارے پڑھ کے اسکول میں پتہ ہوتا ہے ہی کس کے لیے، شی کس کے لیے، دے کس کے لیے ہے۔ قرآن کے ہم کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، 2150 سے زائد دفعہ آیا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کا مطلب ہوتا ہے ان کے۔ ایک صفحہ پہلے پارے کے دوسرے صفحے میں پڑھوں گا، ایک آیت میں دیکھو کتنی بار آیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم ایک دفعہ آ گیا،
وعلی سمعہم 2 دفعہ آ گیا، وعلی ابصارہم 3 دفعہ آ گیا، غشاوۃ ولہم ہم 4 دفعہ آ گیا، عذاب عظیم ایک آیت میں 1 دفعہ آ گیا، صفحے کا حساب لوگوں کتنی دفعہ آیا ہو. پھر بھی قرآن کو نہیں سیکھتے، پھر بھی قرآن کو نہیں سمجھتے. کیا یہ ہمیں کفایت کر جائے گا کہ قرآن کو صرف حفظ کر لیا، قرآن بس نماز پڑھنا شروع کر دی، پتہ ہی نہیں سجدے میں کیا مانگ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں قیام میں کیا مانگ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں رکوع میں کیا مانگ رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، آج جو میں آپ کی مجلس کو دیکھ کر جس موضوع کو اپنایا ہے وہ موضوع ہے قرآن کی فضیلت، قرآن کی عظمت. آپ نے بس صرف 5 منٹ دوں گا، 5 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کروں، پھر آپ کا زیادہ ٹائم نہیں، 5 منٹ سے اوپر ٹائم نہیں دوں گا آپ کو. یہ آیت آپ نے پڑھی ہوگی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے، وہ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی دہشت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے رعب کی وجہ سے، وہ ریزے ریزے ہو جاتا. ہر نماز میں جو نمازیں 3 نمازیں ان میں تلاوت کی جاتی ہے، بتاؤ کہ جہاں پتھر جیسی چیز، سخت چیز اللہ نے کہا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی، ہمارے دل کیوں نہیں نرم ہوتے؟ ہمارے دل کیا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے؟ سمجھیں میری بات کو کہ قرآن پڑھا ہم نے، کیا ہم جھوٹ سے باز آئے؟ ہم کیا نماز کی پابندی کرنے لگ گئے؟ کیا قرآن ہم نے پڑھا غیبت سے باز آئے؟ نہیں آئے. قرآن نے ہم پر اثر نہیں چھوڑا، اور اثر وب نہیں چھوڑا جب ہم نے ان کی آیات کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں. الف لام ز یارہ منتالا من کر دیا، سمجھا نہیں قرآن نے کیا ہے. تو میرے بھائیوں، آج میں آپ سے ایک وعدہ لیتا ہوں، چلو وعدہ نہیں کیوں، وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ سے ایک بات کا اقرار کروانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ قرآن کا ترجمہ سیکھیں گے، قرآن کو سکھائیں گے لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. میرے بھائیوں، ایک بات بولوں، دل کا سکون چاہتے ہو، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو کر، یار جو آپ کو قاری صاحب بتاتے ہیں نا، کوئی دعا ہی بتا دیتے ہیں، جس دکان پہ سامان لینے جاتے ہو، ریڑھی پہ جاتے ہو، دوستوں کو یہ علم ہے، نفع ہے، صدقہ جاریہ، اس کو پھیلایا کرو. اس طرح آپ کی دل لگی قرآن سے بڑھے گی، دلچسپی آپ کی بڑھے گی، آپ کا شوق بڑھے گا. سمجھ لیں میری بات کو. پھر امام ابن قیم کا قول سناتا ہوں. آپ قرآن کو کہا گیا شفاء لما فی الصدور، قرآن شفا بھی ہے جو سینے کی بیماریاں ہیں. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک قبیلے میں گئے تھے، عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلے کے پاس. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مہمان نوازی نہیں کی تھی. ایک دفعہ ان کے سردار کو بچھو نے جب ڈس لیا، انہوں نے سب سے علاج کروایا، کوئی علاج کام نہیں آیا، کوئی علاج راست نہیں آیا. آخر کار جن صحابہ کی انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی، انہی کے پاس آنا پڑ گیا. ان کو کہتے ہیں کہ کیا آپ اس کا کوئی علاج آپ کے پاس ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں ہاں ہے، لیکن تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تھی. میں دم کروں گا لیکن میں معاوضہ لوں گا، بکریاں لوں گا. کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. وہ دم کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے ہیں. سورہ فاتحہ سب سے بہترین دم ہے. وہ جو سردار کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا. تو قرآن شفا بھی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جیسے آپ کی بیماریاں، اس کے علاوہ جو آپ کے اندر نفاق کی، کفر و شرک کی بیماریاں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو دوسری بیماریاں ہیں آپ ان کو کریں، دم کریں اپنے اوپر، انشاءاللہ تعالی اللہ ٹھیک کرے گا. آخری قول امام ابن قیم کا. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب میں مکہ میں رہا نا تو بہت زیادہ بیماریوں نے مجھے گھیر لیا، بہت زیادہ ادویات لیں، بہت اطباء کے پاس گیا، طبیبوں کے پاس کیا، لیکن کسی کا علاج مجھے راست نہیں آیا. آخر کار میں نے سوچا کہ میں سورہ فاتحہ کا اپنے اوپر دم کیا کروں. کہتے ہیں جب سے میں نے دم کرنا شروع کر دیا تو میں ان بیماریوں سے جو ہے پاک ہوتا گیا، محفوظ ہوتا گیا، مجھے اللہ شفا دیتا گیا. یہ قرآن کی طاقت. قرآن شفا بھی. مزاروں پر جا کے سر جھکا دیا، جا کر چادریں چڑھا دیں، جو ہے مشکل کشا ان کو مان لیا، قرآن سے رابطہ اپنا قائم نہیں کیا، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کیا. میرے بھائیو، قرآن میں شفا بھی ہے.
پھر کہتے ہیں میں نے اپنے دوستوں کو بتایا جن کو ان میں سے بھی اکثر کو شفا ملی جب وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے پیارے بھائیوں، قرآن کی تعلیم کو نہیں چھوڑنا۔ قرآن سے وفا کرو گے اللہ تعالیٰ نوازے گا، قرآن سے منہ موڑو گے اللہ ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور قرآن کا ترجمہ سیکھیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے قرآن کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھائی بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو بھی کسی طرح کی بھی پریشانی ہے یا اللہ وہ پریشانی حل فرما، یا اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما، مجبوروں کی مجبوریاں دور فرما، اور یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ اس مجلس میں جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں ان کے جتنے بھی عزیز و اقربا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔